شیطان کا تصور ہے یہ شر سے وابستہ ہے، اور شر کا کوئی بھی مذہبی فلسفہ 3 بنیادی نقطوں کو، پوسٹولیٹس کو تسلیم کرتا ہے کہ خدا قادر مطلق ہے، خدا کامل خیر ہے، اور شر موجود ہے۔ ٹھیک، اب اگر شر موجود ہے اور خدا اسے مٹانے کا خواہش مند بھی ہے تو پھر بھی کیا خدا قادر مطلق ہی رہتا ہے؟ خدا قادر مطلق ہے، لیکن اس نے خود آپ کو ارادہ اور اختیار دیا ہے۔ ارادے اور اختیار کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کو اس کا موقع دیا جائے کہ آپ چاہے تو صحیح راستہ اختیار کریں، چاہے تو غلط راستہ اختیار کریں۔ خدا جب چاہے باغ کھینچ لے، لیکن جب اس نے خود موقع دے دیا، دیکھیے بات یہ ہے کہ میں اس پر اختیار رکھتا ہوں کہ میں اپنے گھر میں ایک چیز کا نفاذ کر دوں، لیکن میں فیصلہ کرتا ہوں کسی حکمت کے تحت کہ مجھے یہ اختیار استعمال نہیں کرنا۔ تو خدا قادر مطلق ہے، اس میں کیا شک ہے، لیکن کیا وہ ہمارے طریقے کے اوپر ہر وقت اپنی قدرت کو استعمال کرے؟ اس نے اپنی قدرت ہی سے یہ فیصلہ کیا کہ میں انسان کو، جنات کو، فرشتوں کو ایک دائرے میں اختیار دے رہا ہوں۔ جب اس نے اختیار دے دیا تو پھر اختیار کا تو طریقہ یہی ہے کہ اس کو استعمال کرنے کا موقع دیا جائے۔ جب آپ اس کو استعمال کرنے کا موقع دیں گے تو اس سے شر پیدا ہوگا۔ صرف شر کا خالق اللہ تعالیٰ نہیں ہے، ہرگز نہیں، شر تو انسان کے سوء انسان تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا، اس میں کیا شک ہے؟ تو پھر اس کا مطلب ہے انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ ہی شر کا خالق ہے؟ نہیں، یوں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تب ہوتا اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک روبوٹ کے طریقے پہ بنایا ہوتا، اس میں شر کرنے کی صلاحیت رکھ دی ہوتی اور وہ شر کرنے پہ مجبور ہوتا۔ شر کرنے کی ترغیب تو رکھی نا؟ ترغیب نہیں رکھی، صلاحیت دی ہے۔ صلاحیت کیا چیز دی ہے؟ صلاحیت اصل میں ایک بہت بڑی خیر دی ہے انسان کو۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اختیار۔ کوئی معمولی چیز ہے یہ؟ یعنی ایک بے اختیار مخلوق کے مقابلے میں ایک با اختیار مخلوق بنا دی۔ دیکھیے لفظ اختیار کے اندر اتر کر اس پہ غور کریں، یہ جب دیا جائے گا اس کا استعمال ہوگا، استعمال برا بھی ہوگا، استعمال اچھا بھی ہوگا، ورنہ اختیار ہوا کیا؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہر موقع پر مداخلت کر لیتے، جیسے ہی آپ کسی غلط کام کا ارتکاب کرتے آپ کو پکڑ لیتے، تو پھر اختیار کیا ہوا؟ دینے کے معنی کیا ہوئے؟ دیکھیے اختیار دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کو مہلت ملنی چاہیے کہ آپ اس کا استعمال کریں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو سراپا خیر بنایا ہے، اس لیے کہ آپ کو انہوں نے اختیار دیا ہے۔ اختیار دیا تھا، اختیار ایک بہت بڑی نعمت تھی۔ ہم جب اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو اس سے شر پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے دیکھیے ایک موقع کے اوپر اس کو بیان کیا نا کہ من شر ما خلق، یعنی یہ نہیں کہا کہ خدا شر کو پیدا کرتا ہے، یہ کہا کہ خدا نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان سے شر وجود میں آ جاتا ہے، اس لیے کہ ان کو اس نے اختیار دیا ہوتا ہے، وہ اختیار کا غلط استعمال کر دیتی ہیں۔ اب یا تو آپ اختیار چھین لیں، ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، اختیار دیں گے تو پھر آپ کو شر کے وجود کو ایک محدود مدت تک گوارا کرنا پڑے۔ ایسا قرآن مجید میں آتا ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا شیطان کے بہکاوے میں آ کے، نہیں نفس کے بہکاوے میں۔ تو شیطان کے بہکاوے میں اور نفس کے بہکاوے میں فرق ہے؟ نفس کے بہکاوے سے بات شروع ہوتی ہے، شیطان اس کے بعد اثر انداز ہونا شروع ہوتے ہیں، خواہ وہ جنات میں سے ہوں خواہ انسانوں میں سے ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ اندر سے یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اس واقعی کو اگر آپ پڑھیں، بائبل میں بھی پڑھیں، قرآن میں بھی پڑھیں، دیکھیے کیسے پیش آیا ہے۔ انسان کے اندر انانیت ہے، یعنی 2 چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں، ایک اپنی انا کا احساس، دوسرے جنس کی جبلت۔ اب وہاں ہوا کیا ہے؟ اس نے آ کے خدا کے حضور میں قربانی پیش کی ہے، اس کی قربانی قبول نہیں کی گئی، اس سے اس کی انا پر چوٹ پڑی ہے۔ اب بجائے اس کے کہ وہ اس پر غور کرتا کہ قربانی کیوں قبول نہیں کی گئی، اللہ تعالیٰ مجھ سے کیوں ناراض ہے، میرے اندر کیا خرابی ہے، جس کی قربانی قبول کی گئی اس کے معاملے میں وہ حسد میں مبتلا ہوا اور اس نے اس کو قتل کر دیا، اپنے ہی بھائی کو۔ تو یہ جو اس نے کیا ہے اس میں شیطان تو بعد میں داخل ہوگا۔ وہ حسد تو عورت کی وجہ سے تھا۔ یہ بھی ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید تو اس کو بالکل دوسرے طریقے سے بیان کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ دونوں نے قربانی پیش کی، دونوں کی قربانی اللہ کے حضور میں جب پیش ہوئی تو اللہ نے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا، کیونکہ اس زمانے میں اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ قربانی کی قبولیت یا عبادت کی قبولیت بتا دی جاتی تھی۔ تو جیسے یہ بتایا گیا تو فوراً بعد وہ اشتعال میں آ گیا، اور اشتعال میں آ کے ایک دن اس نے منصوبہ بندی کر کے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ عورت کا قصہ جو ہے یہ کہانیوں میں ہے، قرآن مجید نے اس کو بیان نہیں کیا۔ ٹھیک، آپ پوچھیے سر۔ میرے خیال سے سر اس کے ایک کازیشن جو ہے، اس سے جو پیچھے کیوس ہے، میں نہیں سمجھتا کہ سر میں جو کام کر رہا ہوتا ہوں ڈیلیبریٹلی برا کام میں خود کر رہا ہوتا ہوں، میں نے کبھی فیل نہیں کیا اس کو سر، شیطان یہ جو بیٹا میں سر۔ تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ بات یہ کہ ابتدا تو آپ ہی کرتے ہیں نا، فلسفیانہ لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ابتدا تو انسان ہی کرتا ہے، لیکن آپ نے کبھی نہیں دیکھا، آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ آپ نے غلط کام کرنے کا ارادہ کیا، آپ کے دوستوں میں، آپ کے احباب میں بہت سے آپ پر اثر انداز ہونے شروع ہو گئے۔ میں تو بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ شیطان کو جناتی میں کیوں تلاش کر رہے ہیں، وہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ یعنی وہ جو خارج کی قوتیں آپ پر اثر انداز ہوتی ہیں، کیا آپ پر کبھی اثر انداز نہیں ہوئی؟ ہم سب پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ پہلا ارادہ ہم کرتے ہیں، جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں تو ہمارے گرد و پیش میں انسان پائے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے انہی انسانوں کے اندر سے بہت سے لوگ ہیں جن کی صحبت ہمیں بالکل غلط راستے پر لے جاتی ہے۔ تو یہ کیسے آپ فلسفیانہ طور پر کہتے ہیں؟ یہ تجربے اور مشاہدے کے خلاف ہے۔ ابتدا آپ کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی آپ کی ابتدا کے بغیر، آپ کے انیشیٹو کے بغیر، آپ کے ارادے کے بغیر آپ کو کسی غلط سمت میں لے جائے۔ لیکن کتنے دوست ہیں، کتنے احباب ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو مثال دی کہ آپ دیکھیے کہ ایک سیاستدان کے گرد جو خوشامدی جمع ہو جاتے ہیں، بعض وقت قوموں کو تباہ کروا ڈالتے ہیں اس کے نتیجے میں، لیکن وہ پہلے اپنے آپ کو خود غلط راستے پر ڈالتا ہے۔ مذہب کو چھوڑ دیجیے آپ، یہ تو عام مشاہدے اور تجربے کی بات ہے کہ انسان بڑا کمزور واقع ہوا ہے۔ جب وہ اپنے ارادے کو کمزور کر لیتا ہے تو بعض اوقات اس کے دوست اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، احباب اثر۔ اس وقت دیکھیے آپ اپنی نئی نسلوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں، ان کے اوپر
کیا صرف ان کا باطن اثر انداز ہوتا ہے؟ ان پر ٹیلی ویژن اثر انداز ہو رہا ہے، ان پر ریڈیو اثر انداز ہو رہا ہے، ان پر مواصلات کے ذرائع اثر انداز ہو رہے ہیں، ان کے اوپر بیرونی تہذیب اثر انداز ہو رہی ہے، ہر چیز. میں کسی اچھے اور برے کی پہلو کی بات نہیں کر رہا، اثر انداز ہو رہے ہیں. کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ جو میڈیا آپ کے بیڈ روم میں پہنچ گیا ہے وہ اثر انداز نہیں ہو رہا؟ تو اس وجہ سے یہ بات کہ انسان اپنے اندر سے خرابی کی ابتدا کرتا ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد کچھ قدم چلتا بھی خود ہے، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن پھر باہر کی محرکات اور چیزیں بھی فوری طور پر اثر انداز ہونا شروع ہوتی ہیں. جو کاز ہم خود پیدا کر رہے ہیں سر، اس کے ایفیکٹس ہمارے کازز کی وجہ سے. جی ظاہر بات، میں نے بار بار اسی طرح کس طرح وہ نتھی کر سکتے ہیں سر؟ یہ بات ہے، آپ کیوں نتھی کریں؟ اپنے آپ ہی کو مجرم ٹھہرانا چاہیے. یہ تو ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس بات کا کہ جس وقت میں نے اپنے آپ کو غلط کر لیا، غلط راستے پر ڈال لیا، اس کے بعد وہ کیا چیزیں جو باہر سے اثر انداز ہوں گی. پھر یہ باہر سے جو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں یہ بھی زیادہ سے زیادہ کیا کرتی ہیں؟ یہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو غلط راستے پر نہیں لے جاتی، یہ زیادہ سے زیادہ آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتی ہیں. یعنی ایک برا دوست کیا کرے گا؟ آپ کو ترغیب دے گا نا، بات کرے گا، دلائل دے گا، قبول تو آپ نے کرنا ہوتا ہے. تو آخر تک انسان ہی کر رہا ہوتا ہے جو کچھ اس نے کرنا ہے، لیکن یہ بات کہ اثر انداز ہوتی ہیں دوسری چیزیں. یعنی میری بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شیطان پر یا کسی دوست پر ذمہ داری ڈال کے فارغ ہو جائیں. نہیں، ارادہ تو آپ نے کیا، اپنے اختیار کو استعمال کیا، لیکن گرد و پیش کے اندر سے جو چیزیں مؤثر ہو رہی ہیں ان کا آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ تو ظاہری بات ہے سر، جو کنسیکوینسز نکل رہے ہیں سر، اس کے تحت ہم نے اپنے سیکوینسز تو مرتب کرنے ہیں سر. جو نتائج نکل رہے ہیں وہ تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ ابتدا آپ نے کی اور مسلسل اپنے ارادے کو غلط بھی آپ نے استعمال کیا. ترغیب دوسرے نے دی، آپ نے اس کو قبول کیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قاتل ہو جائے، عدالت میں پیش ہو، قتل ثابت ہو جائے، اس کے بعد وہ یہ کہے جی بات یہ ہے کہ میں نے قتل کرنے کا ارادہ تو کر لیا تھا لیکن بہت سے دوست مجھے مل گئے جنہوں نے مجھے ترغیب دے قتل کروا دیا، آپ اسے معاف کر دیں گے؟ اس لیے معاف نہیں کریں گے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ترغیب دی گئی، ترغیب دینے کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن انسان کو اتنا زیادہ ارادہ اور کنٹرول دیا گیا ہے کہ وہ اگر اپنی صحیح تربیت کرتا تو کبھی اس ترغیب کو قبول نہ کرتا. لیکن ہر بندے کی ول پاور یونیفارم تو نہیں ہوتی نا. اتنی ضرور ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی ترغیبات کا مقابلہ کر سکے، لیکن جس طرح آپ باقی ساری صلاحیتوں کو پالش کرتے ہیں نا، مثال کے طور پر ایک آدمی مصور پیدا کیا گیا، ایک آدمی شاعر پیدا کیا گیا، صلاحیت تو اللہ نے دے دی، لیکن صلاحیت کو پالش کرنا، اس کو نشو و نما دینا، یہ تو انسان کا کام ہے. ارادے کا معاملہ بھی یہی ہے، ارادہ ایک صلاحیت ہے جو آپ کے اندر دی گئی ہے، اس ارادے کو مضبوط بنانا، محکم کرنا، یہ آپ کا کام ہے. غریب آدمی اور امیر آدمی کی ول پاور سیم ہوتی ہے؟ بعض اوقات غریب آدمی کی زیادہ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امیر آدمی ایسی سہولتوں میں پیدا ہوتا ہے کہ جہاں آہستہ آہستہ اس کے ارادے کی قوت کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے. امیر آدمی کا کیا قصور ہوا کہ وہ شیطانی ترغیب میں آ گیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ قصور تو اصل میں بالکل ابتدا میں موجود ہے ہر ایک کا، کسی کا کم کسی کا زیادہ. وہ کیا؟ یعنی ایک آدمی جس کو آپ فرض کر لیجئے کہ اچھا ماحول نہیں ملا جی، اور اس کو اچھی ترغیبات نہیں ملی تو قصور میں ذرا کمی آ جائے گی. اس کے لحاظ سے اللہ بھی معاملہ کرتا ہے، انسان بھی معاملہ کرتے ہیں، لیکن جو بنیادی ارادہ ہے وہ آپ ہی کا ہے. یعنی وہ امیر آدمی بھی کہ جس کے ارادے پر بے شمار چیزیں اثر انداز ہو گئی ہیں، وہ غریب آدمی جس کے ارادے پر بے شمار چیزیں اثر انداز ہو گئی ہیں، اثر انداز ہوئی ہیں. اگر وہ ان کو اثر انداز نہ ہونے دیتا تو اس کے اندر اتنی قوت، اتنی صلاحیت موجود تھی. لیکن جیسے کہ ایک صاحب نے یہاں سوال کیا تھا، اگر وہ اس درجے میں کمزور ہو چکا ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کے اندر ایک بیماری کسی کیفیت ہے، مریض ہو چکا ہے، تو آپ دنیا میں بھی معاف کرتے ہیں. آپ دیکھیے عدالت بھی اس وقت کہتی ہے کہ نفسیاتی مریض ہے تو اس کے معاملے میں اب سختی سے کام نہیں لیا جائے. یہی معاملہ خدا بھی کرتا ہے. ناظرین، اقبال کی بال جبریل میں ابلیس حضرت جبرائیل کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر، کون طوفان کے تمانچے کھا رہا ہے میں کہ تو، گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو رنگین کر گیا کس کا لہو، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. ناظرین، اب انسان کو فرشتوں پر اسی لیے برتری حاصل ہے کہ فرشتے تو برائی کر ہی نہیں سکتے، جبکہ انسان کو اچھائی اور برائی میں سے اپنا راستہ منتخب کرنے کی آزادی حاصل ہے، اور راستے کا درست انتخاب ہی انسانوں کا اصل امتحان ہے. اگلے پروگرام میں ہم تصور شیطان سے متعلق اپنی اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان اویس اقبال اور پروگرام غامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.